जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हमारे स्टूडियो में एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान साहिबा तशरीफ़ लाई हैं और इनसे भी गपशप का सिलसिला बढ़ाते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक था वो था कि ज़िंदगी नियामत है और इसको खूबसूरत बनाएं। और माशाल्लाह मैडम जो हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाई हैं प्रोफ़ेसर परवीन साहिबा हैं और दरस व तदरीस से ये वाबस्ता हैं। और जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम। और सबसे पहले आपको खुश आमदीद। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़े कीमती टाइम में से हमें वक्त दिया और स्टूडियो तशरीफ़ लाई। बाहर भी जो मौसम नज़र आ रहा है काफ़ी ख़राब लग रहा है आज कुछ, तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा, तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं कि आज मौजू जो था ना, दौर जदीद की अगर बात करें तो बड़ा नफसा नफसी का आलम है, बड़ा आजकल माफ़ी वाली तो कहीं मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश नज़र ही नहीं आ बिल्कुल। रही तो मेरे ख्याल से मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि ज़िंदगी नियामत है, सारी बात है, एक बार मिलती है, बार तो मिलती नहीं है। इसको आज के दौर में आसान कैसे बनाया जा सकता है? ज़बरदस्त। तो मेरा एक स्टाइल है शबनम जी कि मैं हमदिया नज़म से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह वही से। खुदा है जो रुत भरे मौसम की वीरानी में धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है और उनमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। रिदाए गम कितनी ही मैली हो, गमों की धूप फैली हो, उसे कोई भी कहीं भी याद करता है, निहायत मेहरबान है, रहम करता है। अच्छा, ये शबनम जी ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मंजूम तर्जुमा। जो क्वेश्चन आपने किया, जो मौजू है ज़िंदगी नेमत है, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि ज़िंदगी है क्या। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना? और ये हमें किसने अता की और क्यों अता की, इसके मकासद। जब हम इन चीज़ों पे गौर व गौज़ कर लेंगे तो फिर हमें बहुत अच्छे तरीके से ये पता चलेगा कि ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है, जैसे बिल्कुल कि ऐसे आपने ही। कहा है। अब जैसे आपने कहा कि मौजूदा दौर जी जी, और बिल्कुल। ज़िंदगी, जब हम इस पे बहस करेंगे ना तो मैं समझती हूँ इसमें हमें थोड़ा सा ये इस चीज़ पे देखना पड़ेगा कि हमसे अल्लाह की नाराज़गी हुई भी है जो मैंने गौर किया जी, बिल्कुल ऐसे ही। है जो मैंने गौर किया है कि हमसे थोड़ा सा अल्लाह मियाँ नाराज़ हुए हुए हैं, क्योंकि हमने अल्लाह ने मियाँ ने जो हमें नेमतें दी, जो ज़िंदगी दी, जो हमें पूरा जिस्म दिया, जो तख्लीक की। आप देखते हो शबनम जी, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वाई भाई क्यों है अशरफुल मखलूक़ात? जी, जी। उसके पीछे रीज़न है जी। कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या मकसद है। क्या है? इबादत के लिए तो आपको पता है ना कि बिल्कुल फ़रिश्ते मौजूद थे। जी, हाँ, बिल्कुल। तो हमें तो अल्लाह ताला ने और बहुत सारे मकासद के लिए पैदा किया है। दर्द दिल, जैसे वो कहते हैं कि हमें दर्द दिल रखना पड़ेगा। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना कुछ कम न थे, तात के लिए करो बियाँ। बिल्कुल ऐसे ही। तात के लिए तो उनके पास फरिश्ते थे। अब हमने ये करना है कि मौजूदा तनाज़ुर में जो मैंने ये जुमला बोला कि अल्लाह मियाँ की नाराज़गी है, तो हमने अल्लाह को राज़ी करना है। सबसे पहले अपना मुहासबा करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। हर शख्स ने अपना मुहासबा करना है ऐसे। कि आया वो अपने हकूक़ और फ़राइज़। जी, जी। पहले तो शबनम जी हमें इसका भी तयन नहीं होता कि हमारे हकूक़ क्या हैं और हमारे फ़राइज़ क्या हैं। ऐसे ही है। कि हम लोग हकूक़ के पीछे तो दौड़ते हैं कि ये बिल्कुल। मुझे नहीं मिला, ये मुझे नहीं मिला। ऐसे ही। ढेरों हमारे पास शिकवे शिकायतें हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो लेकिन फ़राइज़, भाई हमने क्या करना है तो हमें हकूक़ मिलेंगे ना। ऐसे ही है। तो फ़राइज़ से हमने बिल्कुल पहलू तय कर लिया है। वो उसी की वजह यही है जो अफरा तफरी आप देख रहे हो ना माशरे में, बिल्कुल ऐसे ही। नफ्सा नफसी जो देख रहे हो। तो हम लोग अपनी जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं, हमारे जो फ़राइज़ हैं, हम उनसे जुड़े हुए नहीं हैं। जी, ऐसे ही। तो हमने सबसे पहले ये करना है कि हमने अपने हकूक़ और फ़राइज़ का तयन किया। तयन करना। जब हम अपने असहाब को देखते हैं, सहाबा कराम को देखते हैं, जब कहीं उनकी तैनाती होती थी ना शबनम जी, तो सबसे पहले उनको ये बताया जाता था कि ये आपके हकूक़ हैं, ये आपके फ़राइज़ हैं। ऐसे ही है। वहाँ पे ये होता था उस वक़्त के लोगों को गलियों में जाके डफ़ल वो होती थी, वो बजा के ऐलान होता था कि ये फ़लाँ गवर्नर साहब आ गए हैं, तो इनके ये फ़राइज़ हैं। तो आपने, अगर वो कहीं गलती करते थे, जी, जी। लोगों को पूरी उनसे वो मुहासबा करने की इजाज़त थी, ऐसे ही। यानी पूछते थे। तो एक तो हमारे यहाँ ये है कि हमें
نہ کسی ادارے پہ نہ کسی شخصیت پہ وہ اس طرح فری ہم نہیں تنقید کر سکتے. مثبت تنقید, منفی تنقید اور مثبت تنقید میں بھی آپ کو پتہ شبنم بہت فرق ہے. ایسے ہی ہے. تو ہمیں مثبت تنقید کو اپنانا ہے. اور پھر کچھ جو میں ٹپس یہاں پہ شیئر کروں گی اپنے سننے والوں کے ساتھ, کہ ہم لوگ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا, پیج کوئی سامنے ہمارے رکھا جائے, جی جی کوئی بھی چیز رکھی جائے, کوئی واقعہ رکھا جائے, کچھ بھی چیز رکھی جائے, تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں, جی ایک تاریک اور ایک روشن. ہم کیا کرتے ہیں کہ سم ٹائم ہم روشن پہلو کو گڑبڑ کر دیتے ہیں, جی جی اس سے نظریں چرا لیتے ہیں, لیکن تاریک پہلو میں ڈوب جاتے ہیں. اس کے جو کہتے ہیں نا منفی چیزیں وہ اٹھا بالکل لیتے ایسے ہیں, بہت زیادہ اٹھا لیتے ہیں. جی جی تو جب یہ چیزیں ہم اٹھا لیتے ہیں منفی چیزیں اور مثبت کو ترک کر دیتے ہیں, تو یہی وہ کہتے ہیں نا معاشرے کا توازن جی بگڑ جی جاتا بگڑ ہے. جاتا ہے. آپ ایک گھر کو لے لو, میں جب بھی میں کوئی گفتگو اس طرح کی کرتی ہوں تو میں سب سے پہلے گھر سے کرتی ہوں. آپ نے اپنے گھر میں بھی دیکھا ہوگا, اپنے نیبرز میں, اپنے ریلیٹیوز میں دیکھا ہوگا کہ جس گھر میں گھر میں ایک شخصیت کا حکم ہے, تمام اس کی اوبے کرتے ہیں, جی اور ہر شخصیت جس کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے نبھا رہا ہے, جی جی تو وہ گھر جنت ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جس گھر میں آپ دیکھتے ہو کہ سارے ہی بالکل سارے جی آپ لیڈر بن جائیں, جی بالکل اور وہ ہر بندہ کہ میری سنی جائے, میری سنی جائے, ہاں, تو اس میں پھر توازن نہیں رہتا. توازن پھر نہیں. آپ کو پتہ گھر سے معاشرہ, معاشرے بالکل سے ملک, ایسے ہی ہے. تو ملک سے آگے پوری ورلڈ. جی تو جب بیسیکلی ہمارا یونٹی جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا, جو بیسمنٹ ہی ہماری وہ گڑبڑ ہوگی, ایسے ہی ہے. جس پہ ہم نے عمارت تعمیر کرنی ہے وہی گڑبڑ ہوگی, ایسے ہی ہے. تو پھر وہ جو ہم عمارت تعمیر کریں گے تو وہ آپ کو پتہ ہے پھر وہ لرزتی رہے گی بس پھر اس کا. وہ بالکل ڈامنڈول ہوگی. جی جی ایسے ہی ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی. بہت تو بہت سب ہاں بالکل. اس میں جو آپ نے کیا, میرا خیال ہے آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا جی جی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آپ نے یہ کہا تھا بالکل نا ایسے, کہ, بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک چیز صبر اور برداشت, بالکل یہ بھی ایسے میں ہی. کچھ کی پوائنٹ کہوں گی کہ صبر اور برداشت کی ہمیں بالکل ختم ہو گیا. ایسے ہی ہے. آپ تو دوسرے بندے کو نا, وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ریئیکٹ کرنا, ایک ہوتا ہے رسپانس کرنا. بالکل ہے. تو ہم رسپانس نہیں کرتے, ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, رسپانس کرنا ہے. ایسے کسی ہی. بھی غلط بات کے جواب میں ہم نے رسپانس دینا ہے. رسپانس دینا ہے. ایسے ہی ایسے ہی ہے. بالکل میڈم, بڑا خوبصورت جواب. تو موجودہ حالات میں آپ نوجوان نسل جتنی بھی ہے اس کے لیے کیا پیغام دیں گی؟ بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی, تو میں کہتی ہوں کہ پیغام بھی ان کے لیے ضرور ہونا چاہیے. بالکل, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں شبنم جی کہ اب چونکہ جیسے آپ نے میرا انٹرو کروایا اور اس میں آپ نے بتایا کہ درس و تدریس, بالکل تو جب درس و تدریس سے میں ہوں تو میرا جو سامنا ہوتا ہے وہ بچوں سے, اسپیشلی میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچوں کو پڑھاتی ہوں. ماڈل سائنس میں بھی پڑھایا, پھر ابھی بھی گاؤں کالج میں ہوں, اپنی فرائض منصبی ادا کر رہی ہوں. تو یوتھ ہی میرے سامنے ہوتی ہے. ایسے ہے. ٹھیک ہے نا. اب یوتھ کو ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے, کیا کرنا ہے, سب سے جی پہلے تو ہم نے ان کے سائیکالوجی کو, جیسے کہتے ہیں کہ ایک اچھے ٹیچر کو اچھا سائیکیٹرسٹ بھی ہونا چاہیے, بالکل. کہ اس کو آپ کیسے ڈیل کرنا ہے. جی جی تو ہم نے اپنے نوجوانوں کو, ظاہر ہے ہر دور کے ڈفرینٹ تقاضے ہیں نا, ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. کہ اب ہمارے دور کے تقاضے ڈفرینٹ ہیں. جی. پہلے ہم کہتے تھے جی وہ, جیسے اب ہم اپنے بچوں کو اپنی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں, نہیں جی ہم نے تو ابو کے آگے جی سے ہم بھی نہیں کرتے تھے, آپ پتہ نہیں ہم اتنا آگے سے بحث مباحثے کرتے ہو. جی تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ کیونکہ بچوں کے پاس اب یہ جو خاص طور پہ جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے, سوشل میڈیا, موبائل, لیپ ٹاپ, یہ چیزیں جو گیجٹس ہم نے ان کو خود ہی پرووائڈ کی ہیں. ایسے ہی ہے. تو گیجٹس تو ہم نے دے دیے, لیکن ہم نے ان کو ان گیجٹس کا استعمال صحیح نہیں بتایا. ایسے ہی ہے. کہ آپ نے ان گیجٹس کو کیسے استعمال کرنا ہے. موبائل وقت کی ضرورت, ہم دور نہیں رکھ سکتے بچوں کو, بالکل. لیکن ہاؤ ٹو یوز اٹ. پھر یہاں پر بھی میں ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک چاقو ہے, جی جی نشتر ہے جس کو ہم کہتے ہیں, ایک ڈاکٹر کے پاس ہے اور ایک ڈاکو کے پاس ہے یا چور کے پاس ہے. تو اب ڈاکٹر دیکھیں کہ اس کے ساتھ آپریٹ کر کے نئی زندگی دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے نا. لیکن چور ڈاکو جو ہے وہ اسے زخمی کر کے زندگی لیتا ہے. لیتا ہے. اب اس میں آپ دیکھو چاقو کا تو قصور نہیں ہے نا, بالکل ایسے ہی ہے. کہ ان بندوں نے استعمال اس کو کیسے کیسے کیا. تو میں بھی اس حوالے سے یوتھ کو یہی کہوں گی کہ آپ ضرور یہ گیجٹس رکھو, جی جی لیکن آپ نے ان کو یوز اس طرح کرنا ہے
کہ جہاں جس کی ضرورت ہے اس کو یوز کرو. یہ چونکہ مغرب سے ہمارے پاس آئی ہیں یہ چیزیں. اب مغرب کا جو کلچر ہے، مغرب کی جو تہذیب ہے، جی جی تو ہم نے اس کو نہیں اپنانا. ہم نے اپنے اسلام کو ساتھ رکھنا ہے، اپنے دین کو ساتھ رکھنا ہے، اسوہ رسول کو ساتھ رکھنا ہے. اسپیشلی خواتین کو میں کہوں گی، بچیوں کو کہوں گی کہ ہمارے لیے تو صحابیات کا جو اسوہ ہے جی جی وہ روشن قندیلیں ہیں ہمارے سامنے. ایسے ہی ہے، بالکل تو ہم نے ان کو اسوہ پہ چلنا ہے نا. ہم ایسے کیوں ہی بھٹک رہے ہیں؟ ایسے ہی تو ہمیں بھٹکنا نہیں ہے، بھٹکنا نہیں ہے. تو ہماری یوتھ کو بھی یہی پیغام میں دوں گی کہ بچوں ایک راہ کا تعین کر لو، ایسے ہی اور پھر اس راہ پر آپ صحیح ایک اعتماد کے ساتھ، ایک وقار کے ساتھ آپ نے اس راہ پہ چلنا ہے. اور جب آپ اعتماد وقار کے ساتھ کسی بھی راہ پہ چلتے ہو تو اللہ جی میاں کی جی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہے. شامل ہو جائے، کوئی شک نہیں. بہت خوبصورت بات جی میڈم، بہت خوبصورت بات. اور آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ٹائم تھوڑا مختصر ہے اور اجازت چاہیں گے تو ایک آپ کہہ رہی تھی کہ میری ایک نظم ہے، بالکل. ایک نظم ہے تو ضرور ہماری میں سماعتوں تک اپنے بھی آنی سننے چاہیے. والوں سے کے ساتھ شیئر کروں گی. جی جیسے جی آپ نے ضرور. ٹاپک بتایا نا کہ جی جی زندگی ایک نعمت ہے، جی جی اور نفرتیں اور محبتیں جی جی ہم نے کہاں چھوڑ دی. جی تو جی میری نظم یہ ہے کہ میں سوچتی ہوں گاہ گاہ یہ زندگی ہے مختصر. جی جی میں سوچتی ہوں گاہ گاہ یہ زندگی ہے مختصر، محبتوں کے واسطے. نہ جانے کس طرح سے لوگ وقت ڈھونڈنے لگے ہیں نفرتوں کے واسطے. ڈھونڈنا تو ایک طرف، اب تو اس کو پا چکے. میں سوچتی ہوں گاہ گاہ یہ زندگی ہے مختصر، محبتوں کے واسطے. محبتیں بکھیریے، محبتیں بکھیریے، نفرتیں سمیٹیے، کیونکہ یہ زندگی ہے مختصر، محبتوں کے واسطے. بہت شکریہ، بہت شکریہ میڈم. آپ کے اشعار میں بھی ایک بہت خوبصورت پیغام جو تھے نا وہ میں نے سنے ماشاء اللہ سے. تو آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ٹائم کم ہے تو میں اجازت چاہوں گی. تو اللہ حافظ.